بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقیناً مس تو آپ لوگوں نے کیا نہیں ہوگا اتنے دن، باقی میں آپ کو کیونکہ میں نے آپ کو مس کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ساری پہلی ریکارڈنگز تھی جو میں نے آپ کو اپلوڈ کی تاکہ آپ لوگوں کو مجھے مس کرنے کا ٹائم نہ مل سکے۔ اور یہ والے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ اس وجہ سے لیٹ ہوئی ہے کہ میں بہت زیادہ بزی تھی، میرے پاس ریکارڈنگ کرنے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ وہ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے پہلے سے ریکارڈ کچھ کر کے رکھے ہوئے تھے ناول، تو وہی اپلوڈ کیے ہیں، تو بلکہ ایون کہ اب تو مجھے پاس رسپانس دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں تھا، اور پھر میں ٹائم آپ لوگوں کے لیے کیوں نکالتی، ذرا جا کے ابھی جائزہ لے لیں آپ لوگ۔ تو 200-400 ویوز تھے، تو پھر میرے پاس ذرا سا بھی ٹائم نہیں تھا، مجھے سارا دن ہو جاتا تھا، رات لیٹ تک میں کام کرتی رہتی تھی، یونیورسٹی اور یہ وہ ہر چیز پہ تھے۔ ابھی بھی سبمٹ نہیں ہوا، صبح سے اسے سبمٹ کروانا، دعا کیجیے گا کہ ابھی کام لیکن کمپلیٹ ہو گیا، شکر اللہ پاک کا، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کام کمپلیٹ ہو گیا۔ ڈیڈ لائن انہوں نے بڑے غلط ٹائم پہ ہمیں بتایا، 10 دن پہلے بتا دو، لیکن پھر بھی 10 دن میں ویسے اچھا ہی ہوا کہ، لیکن جو پچھلے 10 دن تھے نا وہ بہت ورسٹ گزرے۔ خیر آپ لوگوں کا کیسا گزرا ٹائم؟ میرے بغیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کو کیا پتہ کہ میں نے کب ریکارڈنگ کی ہے، تو خیر آپ لوگوں کو تو میں نے کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ باقی جن کے کمنٹس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، میں نے کسی کو بھی جواب نہیں دیا، وہ بھی انشاءاللہ میں آہستہ اپنی روٹین پہ آؤں گی تو میں آپ سب کے کمنٹس کا ضرور جواب دوں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی اس قسط کی طرف چلتے ہیں۔ اقرب پورے گھر کا جائزہ لیتا جو ہی پورچ میں ایک چیز پر نظر پڑتے، نہ صرف اس کے قدم رکے تھے بلکہ اس کی نظر بھی ساخت ہو گئی تھی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اپنی ہیوی بائک کے پاس آیا جو اپنی اصلی شکل کھو چکی تھی۔ کسی نے بڑی بے دردی سے اس پر اپنا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اپنا غصہ نکالا تھا۔ اپنی پسندیدہ ہیوی بائک کا حشر دیکھ کر وہ سختی سے لب بھیج گیا۔ یہ اس کے پاپا نے اسے گفٹ کی تھی، اسے ریس بہت پسند تھی، جس کی وجہ سے رضا چوہان نے اسے بائک گفٹ کی تھی جو اقرب کو اپنی جان سے بھی پیاری تھی۔ کیا ہوا اقرب؟ اوہ نو! عدن اس کا انتظار کرتی کمرے میں تھی کہ اسے غائب پا کر اس کے پیچھے باہر چلی گئی، مگر اسے ساکھ بائک پر نظر جمائے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ یہ سب؟ وہ اس کے چہرے کے عجیب سے تاثرات دیکھتی الفاظ منہ میں ہی روک گئی تھی، جو آگے بڑھتا بائک پر لگی چٹ کو اتار کر پڑھنے لگا۔ یور برتھ ڈے گفٹ باری فرام ہائما رائے۔ وہ اس سطروں پر نظریں پھیرتا برداشت کے بہت سے مراحل طے کر گیا۔ یہ میرے پاپا کی طرف سے دیا گیا آخری گفٹ تھا جو مجھے میری جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ اس کو جب بھی دیکھا پاپا یاد آئے، اور دشمن نے اس پر ہی وار کر دیا۔ خیر دشمن تھا نا، ہر احساس سے آ رہی، پر دشمن کی اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں۔ وہ دل گرفتگی سے بولتا بائک کو دیکھنے لگا جسے مرمت کر کے شاید پہلی حالت میں لایا جا سکتا تھا۔ یہ کیا کس نے؟ جس نے بھی کیا، اس نے اپنی نفرت کی انتہا دکھا دی مجھے، کہتے ہوئے اس کی نظریں لوہے کے راڈ پر پڑی جس کی مدد سے بائک کی حالت کی گئی تھی۔ دشمن جتنا بھی شاطر دماغ کا تھا پھر بھی بہت بڑی غلطی کر گیا تھا۔ عدن تم جا کر سوچو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ پر وہ کیک، اتنی بڑی برتھ ڈے سیلیبریشنز ہو تو گئی، باقی کی صبح سے، تم جا کر سوچو۔ اب کی بار وہ کچھ تلخ ہوا تھا، شاید اپنے اس نقصان کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتی جانے لگی مگر اس کی آواز پر پھر سے رکی۔ عدن؟ جی؟ مڑ کر دیکھا۔ بے فکر ہو کر سوچو، اب میں یہاں ہوں، تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ اس کے پاس آ کر اس کی پیشانی چوم کر نرمی سے بولتا اس کے دل میں گھر کر گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی کمرے کی طرف بڑھی۔ اقرب نے پرسوچ نظروں سے اس راڈ کو دیکھا پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ ہائما رائے تیز قدم اٹھاتی سلطان رائے کی طرف بڑھی مگر اس کے پاس سے ایک عورت کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد وہ عورت واپسی کو مڑی۔ ہائما اسے دیکھ کر حیران ہوئی، جسے وہ عورت سمجھ رہی تھی وہ عورت نہ تھی بلکہ وہ مرد بھی نہ تھی، وہ جہانہ تھی، جو سی گرین لش پش سوٹ میں فل میک اپ کیے لمبے بالوں کے ساتھ ایک ادا سے چلتی اس طرف آ رہی تھی۔ جہانہ جو پٹھان سے بات کرتی باہر کی طرف جا رہی تھی، سامنے خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ یہ شہزادی کون ہے؟ رک کر گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ہائما رائے سلطان رائے کی بیٹی ہے، پٹھان نے بتایا۔ اوہ تو یہ ہے ہائما رائے، بہت سن رکھا ہے اس کے بارے میں۔ جہانہ مسکرائی تھی، ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر رکی جو کچھ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو ہائما رائے؟ جہانہ اپنی باریک آواز میں مخاطب ہوئی۔ ہائما نے دیکھا جس کی آنکھوں میں سرد مہری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ خود سے بولتی جانے لگی۔ مطلب کی باتیں تو آپ خوب جانتی ہیں، ویسے بھی مطلبی لوگ ہماری باتوں کے مطلب کہاں سمجھیں گے؟ اس کے پشت سے آواز ابھری، وہ نظر انداز کرتی آگے چلتی۔ یہ کیا عجیب و غریب مخلوق تھی پاپا؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ یہ جہان ہے، بڑی کام کی چیز ہے یہ بیٹا، اور آپ کے پاپا بنا مطلب تو کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ اسے ساتھ لگا کے۔ تم سناؤ، بڑے دھماکے کر رہی ہو میجر کے ساتھ۔ کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ ارے میں تو بہت خوش ہوں بیٹا تم سے۔ اقرب چوہان نہیں جانتا کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا۔ میں تو کہتا ہوں جس طرح اس کی بائک کی حالت کی اسی طرح میجر کی زندگی بھی برباد کر دو۔ ابھی نہیں پاپا، ابھی تو میرا بدلہ پورا نہیں ہوا، دھیمی آواز میں بولی۔ وہ سر ہلا کر اپنے موبائل پر آتی کال کو پک کرتی دوسری طرف چلے گئے۔ کیسے کر دوں باری کی زندگی برباد پاپا؟ اپنے باری کی پاپا جو ہائما رائے کی رگ رگ میں اتر چکا ہے۔ جب بھی اسے تکلیف دیتی ہوں میرے اپنے دل کے 100 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پر کیا کروں؟
جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کی سزا تو ملے گی اسے۔ آنکھوں میں آئے آنسو کو اپنے اندر اتارنے لگے۔ کی کتا انہیں تیرے نال اندے آن تو پہلے مری پئی سی تو۔ ہائے مارا زندہ؟ او مائی گاڈ، اتنا بڑا دھوکا۔ اپنے آفس میں بیٹھا مسلسل اسی کے بارے میں سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں آج سے 1 سال 2 ماہ پہلے کی وہ رات کسی فلم کی طرح لہرانے لگی۔ جب وہ ہائمہ رائے کے ساخت وجود کو دیکھتا اٹھا تو اس کی نظر بلیک اوور کوٹ میں ملبوس اس انسان پر پڑی جس نے ہمیشہ کی طرح پسٹل اس پر تانا تھا۔ ہائمہ کو مارنے کی وجہ؟ باری نے بنا کسی ڈر و خوف سے پوچھا۔ میرے ساتھ دشمنی کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ تم سلطان کے آدمی ہو اور سلطان میرا دشمن ہے، پر ہائمہ کو مارنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ باری باتیں کرتا کرتا غیر محسوس طریقے سے اس انسان کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس تک جاتا پیچھے سے کسی نے فائر کھولا۔ اقرب اگر جلدی سے نہ سنبھلتا تو گولی سیدھی اس کے سر پر لگتی۔ وہ بھاگ کر دروازے کی اوٹ میں ہو گیا، پھر اس کے دیکھتے دیکھتے 2 آدمی ہائمہ رائے کے ساخت وجود کو اور اس انسان کو لے کر چلے گئے۔ باری پہلے تو ان پر فائر کرنے لگا، پھر کچھ سوچتا کھڑکی کے راستے نکل گیا۔ بستے موبائل نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ وہ گہرا سانس کھینچتا کال پک کر کے دوسری طرف مرتکب تھا۔ بگ برو، سلطان پاکستان آ گیا۔ ہاں مجھے اطلاع مل چکی ہے۔ اقرب چیئر سے اٹھتا ونڈو کے پاس آ رکا۔ اب پھر کیا؟ وہ پوچھنے لگا۔ اسی پلان پر چلیں گے مرتکبی جس پر اب تک چلتے آ رہے ہیں۔ 9 دن رہ گئے بس سلطان کی آزادی کے۔ جس دن اس نے دبئی لڑکیاں اور بچے سپلائی کرنے، اسی دن اس کا دی اینڈ، کیونکہ اس کا اب زیادہ دیر زندہ رہنا ہمارے لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، انوار صدیقی کے پیچھے لگا تو ہوں پر کوئی ثبوت نہیں مل رہا۔ چھوڑ دو اس کا پیچھا، تم بس اپنے کام پر توجہ دو، کیونکہ میں نہ صرف ساری گیم سمجھ چکا ہوں بلکہ مجھے اب سب کے اصلی چہرے بھی نظر آ گئے ہیں۔ ہم جسے مدت تصور کر چکے تھے وہ زندہ ہے، ہائمہ رائے زندہ ہے۔ وہ سب ایک گیم تھی جس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اقرب چوہان کے ذہن کی سکرین پر ہائمہ کے ساتھ گزارے پل کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ دوسری طرف مرتکبی حیران ہوا۔ اوہ، تو آرمی والوں کے ساتھ گیم مہنگی پڑے گی ان کو۔ انشاءاللہ۔ تم اب کہاں ہو؟ وہیں جہاں اس وقت مجھے ہونا چاہیے۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں جلد۔ اقرب نے کہہ کر کال بند کر دی۔ موبائل جیب میں رکھتا اپنے آفس سے نکل گیا۔ سلطان نے ذکی سے ملنے کی خواہش کی تھی، وہ فوراً ہی سے ملنے چلا ہے۔ بہت نام سن رکھا ہے تمہارا ذکی۔ سلطان سے مل کر حقیقتاً خوش ہوا، کیونکہ اسے ذکی میں اپنی جھلک نظر آئی تھی، وہی کمینہ پن، مطلبی اور لالچ۔ نام تو میں نے بھی بہت سن رکھا ہے آپ کا سلطان، جو دنیا کی نظر میں انتہائی شریف پروفیسر سلطان رائے ہے۔ ذکی کی بات پر وہ کہکا لگا گیا۔ شریف بن کر رہنا پڑتا ہے ذکی، ورنہ یہ قانون کے رکھوالے، یہ خاکی وردی والے تو ایک پل کو بھی جینے نہ دے ہم جیسوں کو۔ تمہیں نہیں پتہ کن کن لوگوں کا ضمیر خریدنا پڑتا ہے۔ سیاستدان اور پولیس والوں کو خریدنا تو آسان ہے، مگر یہ آرمی والے اصل مشکل تو ان لوگوں سے بچ کر کام کرنا ہے، اور اسی چیز کے لیے مجھے تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج سے 1 ہفتے بعد میری زندگی کا انتہائی اہم دن ہوگا۔ وہ ایک دن مجھے ارب سے کھرب پتی بنا دے گا۔ 500 لڑکیاں اور 206 ماہ سے 2 سال تک کے بچے جو اس ریس کے لیے چاہیے، جو مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ پر فکر مت کرنا، تم سب کو حصہ ملے گا۔ سلطان شاہ زیادہ خوش تھا، اس لیے پرجوش ہو کر بے تکان بولے جا رہا تھا۔ ذکی سر ہلا گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اوکے، میں بھی اس میں حصہ ڈالوں گا، اور مجھے خوشی ہوگی اگر تم مجھے اپنا ساتھی بناؤ گے تو۔ ارے کیوں نہیں، تم تو اپنے یار ہو اب، اور سلطان یاروں کا یار ہے۔ کچھ دیر باتیں کر کے وہ اجازت لیتا اٹھ گیا۔ جہانہ جو سلطان کے پاس آئی تھی اسے گہری نگاہوں سے دیکھتی سلطان سے ہم کلام ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے یہ بندہ کہیں دیکھا ہے میں۔ ذکی یہ کافی اچھا انسان ہے، دیکھ رکھا ہوگا کہیں تم نے۔ سلطان انسنی کرتا اٹھ کے۔ کیوں لگتا پہ سلطان دا وقت پورا ہو گیا؟ اقرب پچھلے 4 ماہ سے غائب تھا۔ عدن ہر روز اس کا انتظار کرتی، مگر وہ خود تو نہ آیا، مگر صدف آپا کو 2 دن عدن کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا۔ عدن دل میں سوچ کر رہ گئی کہ اسے ایک دفعہ بھی کال کرنا گوارا نہیں کیا، اور صدف آپا سے روز بات کر لیتا تھا۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ یہ کوئی اور پریشانی ہے جس کے لیے مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے؟ اسی طرح کی سوچوں میں الجھی تھی کہ ایک شام اقرب چوہان گھر چلا ہے، جسے دیکھ کر عدن کھل اٹھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ 4 دن بعد آپ آئے ہیں اقرب؟ ایک دفعہ بھی مجھے کال کرنا گوارا نہیں کیا آپ نے۔ اتنا مس کیا میں نے آپ کو۔ اس کے ساتھ لگی شکوہ کرنے لگی، جس کے انداز اور اس کی بے قراری پر حیران تھا کہ جب سے شادی ہوئی تھی کبھی عدن خود سے اس کے قریب نہیں آئی تھی۔ ایک کام میں بہت مصروف تھا۔ نرمی سے اپنے سے الگ کرتا شرٹ اتارنے لگا۔ اب اس کا ارادہ شاور لینے کا تھا۔ اتنے مصروف کہ میں بھی یاد نہیں رہی؟ حیرانگی سے سوال کرتی، سے گہرا سانس لینے پر مجبور کر کے۔ یہ بات نہیں عدن، کسی ایسی جگہ سے کسی نے ڈسا کہ نہ تو تکلیف ختم ہو رہی اور نہ زخم بھرا جا رہا ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم جا کر کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، وہ مدھم انداز میں بولتی باہر چلی گئی۔ اس کے قدم کچھ سست سے تھے۔ کھانا کھا کر اقرب نے اپنے کسی دوست سے ملنے جانا تھا تو اس نے ساتھ عدن کو بھی لے لیا تاکہ اسے کچھ شاپنگ کروا سکے۔ مال سے واپسی پر وہ اسے ساتھ لیا بازل خان سے ملنے اس کے بتائے گئے ایڈریس پر آیا۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ بازل کے استفسار پر عدن نے ہولے سے جواب دیا۔ تم نے مجھے کچھ دکھانا تھا۔ بازل کے اشارے پر دونوں ایک صوفے پر ٹکے۔ اقرب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا دیوار کی LED کو آن کرنے لگا۔
میں نے سلطان رائے کے سارے کارناموں کی ویڈیو حاصل کر لیا، وہی تمہیں دکھانا چاہتا تھا۔ بادل خان کہتا ہے وہ کرسی پر ٹک گیا۔ تھوڑی دیر بعد کے منظر عدن کو نہ صرف چونکانے کے باعث بنے بلکہ وہ لٹھے کی مانند سفید ہوتی چلی گئی۔ سلطان رائے کے اب تک کے سیاہ کارناموں سے بھری تھی، کیا کچھ نہیں تھا، ڈرگ سے لے کر بچوں کے اغوا اور ان کے ساتھ کیا جانے والا وحشیانہ عمل، جو ان لڑکیوں کی اس عصمت کے ساتھ کھلواڑ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی روتی ہوئی روم سے باہر نکلی تھی۔ اس سے آگے دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ او شٹ، مجھے عدن کو ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، وہ تو پہلے بہت ڈری ہوئی ہے۔ میں اسے دیکھتا ہوں، تم سے بعد میں بات ہوگی۔ اقرب عجلت میں بازل سے کہتا عدن کے پیچھے باہر آ، جہاں وہ ایک طرف کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ عدن کیا ہوا؟ اقرب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا، جس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ او مائی گاڈ، لڑکی اتنا چھوٹا دل ہے، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، وہ لوگ تو اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں۔ خوف خدا ختم ہونا ہی انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ تم چھوڑو اس سب کو، اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ڈالو۔ چلو تمہیں آج ڈنر اپنی پسند کی جگہ سے کرواتا ہوں۔ اس کے آنسو صاف کرتا اسے بہلانے لگا اور اگلے کچھ لمحوں میں عدن کو اپنی باتوں میں لگاتا بہلا گیا تھا۔ عدن ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی چینل سرچنگ میں مصروف تھی کہ ڈور بیل کی آواز پر پلٹ کر ہال کے دروازے کی طرف دیکھا اور اگلے لمحے وہ کرنٹ کی طرح اچھلی تھی۔ جہانہ، اس عجیب مخلوق کی موجودگی اپنے گھر میں دیکھ کر وہ حق تک تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا پاپا نے بھیجا؟ عدن اس کے قریب آئی، جو کچھ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو یہاں سے فوراً چلی جاؤ، اقرب گھر آتے ہوں گے، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو۔ عدن کے لہجے میں کچھ خوف تھا، جسے جہانہ نظر انداز کرتی سینیاں چڑھنے لگی۔ عدن اس کے پیچھے دوڑی۔ ہیں؟ عدن کدھر جانتی جہانہ نو؟ یہ تم جا کہاں رہی ہو؟ میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ، جو بھی کام ہے پاپا سے بات کر لوں گی۔ مگر وہ اس کی انسنی کرتی اس کے بیڈ روم میں داخل ہوگی۔ یہ کیا طریقہ جہانہ؟ تم جانتی نہیں کہ تم میری بات سے اختلاف کر کے کتنا خطرہ موڑ لے رہی ہو؟ اب کے بار عدن غصے میں آئی تھی، مگر اگلے پل وہ کچھ چھٹکی تھی جب جہانہ نے اپنے سر سے وگ اور اپنے زیورات اتارنے شروع کر دیا، اور جیسے جیسے وہ اپنے جسم سے چیزیں ہٹا رہی تھی ویسے ویسے عدن کے چہرے کا رنگ اٹھتا جا رہا تھا، کیونکہ جہانہ کے روپ سے نکلنے والا کوئی اور نہیں، اقرب چوہان تھا۔ آئے، اقرب چوہان نکلا۔ عدن اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی، منہ پر ہاتھ رکھتی دم سادے بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ جب واش روم میں گھس گیا تھا، اس کے ساخت وجود پر ایک نگاہ بھی ڈالے بنا جب 5 منٹ بعد فریش ہو کر اپنی اصلی حالت میں واپس آیا، تب بھی عدن کو نظر انداز کر دیا، جو ابھی بھی گمسم تھی۔ شاید اپنی اصلیت کے کھل جانے کا اتنا بڑا شوق لگا تھا کہ وہ نہ تو نظر اٹھا پا رہی تھی اور نہ ہی کچھ بول پا رہی تھی۔ کیڑی اصلیت؟ مرتکب، میرے خیال سے اب اس کھیل کا دی اینڈ ہو جانا چاہیے۔ تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر لڑ رہو، میں بس آ رہا ہوں۔ شاید وہ کال پر بزی تھا، پھر وارڈروب کی طرف بڑھا، وہاں سے مختلف ہتھیار نکال کر ان کو اپنی شرٹ، پینٹ اور جوتوں میں رکھنے کے بعد ایک چھوٹا سا بیگ لیا جس میں اس کا لیپ ٹاپ وغیرہ تھا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی جس کی آنکھوں سے آنسو پھسل رہے تھے۔ اقرب کو پارک میں پہلی ملاقات یاد آئی، جب اسی طرح وہ اس کی پیکی نیلی آنکھوں سے دامن نہ چھڑا سکا تھا۔ اقرب کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ چمکی۔ میں اپنے اس مشن پر جا رہا ہوں، جس مشن میں مجھے اپنے مد مقابل اپنی بیوی سے لڑنا پڑے گا، اور یہ مشن جہاں مجھے میرے 2 سالوں کی محنت پر مجھے سرخرو کرے گا، وہی اس کے مکمل ہو جانے پر اقرب چوہان جیت کر بھی ہار جائے گا، کیونکہ اس مشن میں نے اپنی بیوی، اپنی محبت ہار دی ہے۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری سلامتی کے لیے دعا کرنا، کیونکہ ہائمہ رائے تو اپنے باپ کی سلامتی کے لیے دعا کرے گی، پر اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنا خیال رکھنا، تمہیں تکلیف میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ ہیں؟ عدن ہائمہ رائے نکلی؟ اپنے الفاظ سے اس کے سینے میں تیر برساتا وہ چلا گیا۔ ہائمہ ایک جھٹکے سے اٹھتے اسے روکنے کے پیچھے گئی تھی، مگر وہ تب تک گاڑی میں بیٹھتا چلا گیا۔ ایسے نہیں اقرب، بنا کوئی الزام، بنا کسی صفائی کے آپ چلے گئے، مجھے ایک دفعہ سن تو لیتے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی روتی چلی گئی۔ چل پھر پیٹ اپنا آپ بیٹھ کے۔ اقرب اسے اپنے پیچھے بھاگتے دیکھ چکا تھا، اس لیے گاڑی کی سپیڈ تیز کر کے گیٹ سے نکال سڑک پر لا کر روک دی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا کو پرسکون کرنے لگا، مگر عدن کے آنسو اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہے تھے۔ اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی یہ دل تمہارے آنسو پر بے چین ہو اٹھا۔ یہ کیسی محبت ہے جو محبوب کے اتنے بڑے فراڈ پر بھی ختم ہونے کے بجائے میرے وجود کو گھائل کر رہی ہے؟ وہ بڑبڑا کے رہ گیا، پھر 2 گہرے سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عدن ایک احسان کرنا، اب میرے سامنے ہائمہ رائے بن کر مت آنا، تمہاری اصلیت مجھے اپنے سگے بھائی پر بھی آشکار نہیں کرنی۔ یہ میسیج اس کے نمبر پر سینڈ کر کے موبائل آف کیا اور اپنے موبائل کے پلان کے مطابق اپنے خفیہ ٹھکانے پر چلا گیا۔ آج سلطان رائے نے سب کو بلایا میٹنگ کے لیے، کیونکہ کل اس کے مال کی سپلائی کا دن ہے۔ یہ میسیج سلطان رائے کے تمام ساتھیوں کو اپنے اپنے سیل پر موصول ہوتا۔ ذکی اس پیغام کو پڑھتا مسکرا، پھر سلطان رائے کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تو پھر آج ذکی کا بھی کھیل ختم ہونے والا؟ ذکی مسکرا کر بولا۔ اے اللہ، ہن ذکی بھی کوئی ہے اندروں؟ عدن کو اقرب کی کال آنے کا، ویسے جتنے بھی سسپینس اور مسٹریز تھی نا، وہ ساری مسٹریز ریزالو ہو رہی ہیں۔ عدن کو اقرب کو کال کرنے کا خیال آیا تو اپنے موبائل کی تلاش میں کمرے میں آئی۔ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل نکالا تو اقرب کے نمبر سے ملنے والا پیغام اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ نہیں اقرب، پلیز واپس آ جائے، میں آپ کو نہیں کھو سکتی، پلیز آپ ایک دفعہ مجھ سے بات کریں، میں سب بتاتی ہوں۔ وہ بہت سارے چہروں کے پیچھے لوگ چھپ کر آپ کو ختم کرنے کی سازش کریں، پلیز اقرب۔ وہ اسے میسیج اور کال کر کے تھک گئی، مگر اس کا نمبر تھا کہ مسلسل بن جا رہا تھا۔ عدن وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں کیا کروں، کیسے روکوں؟ اس وقت تو میری بات پہ یقین کیا، میری شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔
ایسا کیوں سوچ رہی ہو تم؟ تمہاری اصل شکل جان کر بھی اس نے تم سے منہ نہیں موڑا، پھر بھی تمہیں اس گھر سے نہیں نکالا، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی، اور تم کہہ رہی وہ تمہاری بات نہیں سنے گا؟ اس کے دل نے جیسے اسے ڈپتا تھا۔ ہاں، اگر اکرم چاہتا تو ہائمہ رائے کو استعمال کر کے سلطان رائے کو آسانی سے پکڑ سکتا تھا، مگر اس نے پھر بھی مجھے عزت دی، اس انسان کی بیٹی کو عزت دی جس نے نہ جانے کتنے گھروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی پاپا۔ آنکھوں کو صاف کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے ایک بیٹی کا فرض ادا کر کے بہت گناہ کر لیے، اکرم کا دل توڑ دیا، اسے دھوکہ دیا، پر اب مجھے ایک بیوی کا فرض ادا کرنا، اپنے شوہر کو بچانا ہے۔ حتمی فیصلہ کرتی وہ باہر کو چلتی۔ مرتقی یزدانی موبائل ہاتھ میں لیے گمسم سا بیٹھا تھا جب اکرم چوہان کمرے میں داخل ہوا۔ تمہیں تو اب اس وقت اپنی جگہ پر ہونا چاہیے تھا۔ اکرم نے لیپ ٹاپ پر سلطان رائے کے بنگلے کی لوکیشن سیٹ کی جہاں سب اکٹھے ہوئے تھے، بلکہ اکرم ان کو اکٹھا کر رہا تھا اپنے جال میں پھنسانے کو۔ جانے لگو، میں نے سب کیمرے سیٹ کر دیے۔ گڈ۔ اکرم اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ بھابھی کو آپ صدر پاپا کی طرف چھوڑ آتے، ہو سکتا دشمن ان پر کوئی اٹیک کرے جیسے پہلے کیا تھا۔ مرتقی کی بات پر اکرم نے لب بھینچ کر سر جھٹکا۔ اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں، پہلے اٹیک ہوا نہیں تھا، کروایا گیا تھا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم لوگ کیپٹن عمر اور کیپٹن علی کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا، مجھے تب تک پہچاننے کی غلطی مت کرنا جب تک میں نہ کہوں۔ مجھے انوار صدیقی کا چہرہ پہلے بے نقاب کرنا ہے۔ اب جاؤ تم۔ اکرم کی بات کو نہایت توجہ سے سنتا وہ جانے لگا، پھر مڑ کر بولا، اس سب کے بعد کرت کھٹک کا کیا کرنا ہے؟ شاید یہی اس کی بے چینی تھی جو تھوڑی دیر پہلے گمسم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دشمن ہے، پھر بھی نہ جانے کیسے ناٹک کرتے ہوئے اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اکرم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ روکی، جس پر مرتقی نے نہایت خفگی سے اسے دیکھا۔ دشمن سے دل لگاتے ہوئے سوچنا تھا بھائی میرے، دل کو روکنا آسان ہے کیا؟ دشمن کب دل دشمن بن گیا پتہ ہی نہیں لگا۔ مرتقی کی بات پر اکرم کا خیال عدن کی طرف گیا تو گہرا سانس پھن کر بولا، اگر دشمن کا پتہ لگ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس دل کو۔ تم فی الحال کرت کھٹک کو دل و دماغ سے نکال کے اس مشن پر فوکس کرو۔ اوکے سر۔ وہ اپنے پروفیشن میں واپس آتا اسے سلیوٹ کرتا چلا گیا تو اکرم بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ دریادن سیدھی اپنے باپ کے پاس آئی تھی جو اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ ارے میری بیٹی آئی ہے۔ وہ ٹائی لگاتے اس کے قریب آ کے اسے گلے سے لگانے لگا، مگر وہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہٹ گئی۔ کیا بات ہے، میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے؟ وہ اس کے انداز میں تبدیلی نوٹ کر کے حیران ہوئے۔ ایسی بات نہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ سلطان رائے کی تیاری پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالتے پوچھنے لگی۔ ہاں، کچھ دوستوں کے ساتھ میٹنگ ہے، آج کی رات بہت اسپیشل ہے آپ کی ڈیڈی کے لیے۔ وہ دوبارہ آئینے کی طرف مڑے، عدن کے دل میں ایک نفرت کی لہر اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات کیوں اسپیشل ہے اس کے لیے۔ کیا آج میٹنگ اسی سلسلے میں جڑی ہے جس کے بارے میں اس طرح اکرم بات کر رہے تھے؟ اس کے سوال پر سلطان رائے کی پرفیوم کی طرف جاتے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو میری جان؟ تمہیں بتایا تو وہ صرف سازش ہے میرے خلاف، ورنہ میں یہ اخلاقیات سے گرے کاموں کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ وہ میجر تمہیں میرے خلاف ضرور کرے گا۔ اکرم تو کچھ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ وہ مجھے آپ کے خلاف کیوں کریں گے؟ میں صرف ان تصویروں کی بات کر رہی ہوں جو باری کے دوست بازل خان نے دکھائی۔ ان کے بارے میں انوار تمہیں اچھے سے بتا چکا کہ وہ ایڈٹ کی گئی تھی اکرم چوہان کے کہنے پر، تاکہ ان کو میرے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ وہ بولتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ میری جان تمہیں نہیں پتہ ان لوگوں کا، یہ ہمارے دشمن اور ہمیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ماہی نے کیا تھا نا اپنے باری پر بھروسہ، کیا انجام ہوا اس کا؟ اس اکرم چوہان نے اپنا مطلب نکال کر چپ اس سے حاصل کر کے مار دیا اسے، میری بیٹی کو۔ سلطان رائے جھوٹ اور مکاری کی آخری حد پر تھے، آنکھوں میں آنسو تک لیا، جن کو دیکھ کر ہائمہ ہر بار کی طرح جذباتی ہونے کے بجائے بس خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بھی بہن تھی اور میں صرف اس کی موت کا بدلہ لینے اکرم چوہان تک گئی تھی، اور ایسا کرنے کو آپ نے بولا تھا، مگر میں اسے مارنا چاہتی تھی، پر آپ کو صرف وہ چپ چاہیے تھی۔ آخر ہے کیا اس کے اندر؟ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بولی۔ 100 دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر میری بے گناہی کے ثبوت ہے۔ اگر تم وہ چپ حاصل کر لیتی ہو تو میں سب کے سامنے لے آؤں گا کہ ان کاموں میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں انوار صدیقی جیسے بندوں سے کنارہ کشی کر لوں، تو وہ صرف اسی طریقے سے ممکن ہے، ورنہ اکرم جیسے دشمن سے بچنے کے لیے مجھے ان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ عدن کو پھر سے باتوں میں الجھا رہا تھا، مگر وہ ساری حقیقت جان چکی تھی۔ آپ اپنی گرفتاری دے کر وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ یقین کریں اکرم سے میں بات کر کے آپ کو… یہ کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ اکرم ہمارا دشمن ہے، وہ کوئی اس ملک کا محافظ نہیں بلکہ وردی میں چھپا دشمن ہے۔ وہ میجر ہے، یہ آپ بھی جانتے کہ وہ انوار صدیقی جیسے وطن دشمن لوگوں کے خلاف ہے۔ وہ چٹک کر بولی تو سلطان رائے کے ماتھے پر 2 ابری لکیریں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا؟ کہیں تم بھی تو ماہی کی طرح کسی پاگل پن پر تو نہیں اتر آئی؟ ان کی نظروں میں شک تھا۔ مجھے بھی ان کو کچھ نہیں بتانا، ورنہ اکرم کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، ایک سوچ اس کے دماغ میں آئی۔ مجھے بس آپ کی فکر ہے، میں کل تک وہ چپ آپ کو لا کر دے دوں گی، اور پھر وعدے کے مطابق آپ ان سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ کسی اور ملک شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ بات بدل کی جس سے سلطان رائے خوش ہو اٹھا تھا۔ یہ ہوئی نا بات میری بیٹی، اب جلدی سے واپس چلی جاؤ، یہ نہ ہو اسے شک ہو جائے، اور ہاں آج رات سے کل رات تک کوشش کرنا وہ گھر پر ہی رہے، مجھے دبئی جانا ہے، یہ نہ ہو کہ مجھے جانے نہ دے۔ جی۔ وہ آنسو پیتی سر ہلا کے۔ وہ جہانہ بھی آ جائے گی کہ آپ سے ملنے؟ ہاں، اسی نے تو میٹنگ رکھی ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی میں چلتی ہوں۔ وہ ان کے کمرے سے نکلی۔ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں بتا سکتی پاپا کہ نہ صرف وہ چپ میرے پاس ہے بلکہ میں نے اسے دیکھ بھی لیا، اور اسے دیکھنے کے بعد مجھے آپ سے سوائے نفرت کے کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ کتنی بے دردی سے آپ بچوں اور بچیوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ساتھ بھی گھنونی سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ جو سب سے اذیت ناک پہلو آپ کا میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ یہ کہ آپ نہ صرف لوگوں کے دشمن ہیں، ان کے قاتل ہیں، بلکہ اپنی سگی بیٹی مہا رائے کے بھی قاتل ہیں۔ اپنی آنکھوں سے چھلکتے آنسوں کو صاف کرتی وہ ہائمہ رائے سے عدن
اقرب چوہان بنتی اس بنگلے سے نکلی تھی جس میں اب کبھی نہ آنے کی قسم اس نے کھا لی تھی۔ عدن نے تو بڑی گیم پائی ہے۔ اقرب چوہان نے سارا سیٹ اپ کر کے ہر ساتھی کو ان کی جگہ بنا کر اپنے گیٹ اپ چینج کرنے لگا۔ تبھی اس کی چھٹی اس نے کچھ اشارہ دیا، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی آ رہا ہے۔ جیب کو تھپ تھپا کر گن کی موجودگی کا اندازہ لگاتا وہ تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ تبھی اسے سامنے سے بلیک اوور کوٹ میں ملبوس وہی انسان آتا دکھائی دیا جسے وہ آج تک جان نہ پایا تھا۔ اقرب نے غور سے دیکھا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا کہ نہ تو آج اس نے انسان کے ہاتھ میں پسٹل تھا، بلکہ آج اس انسان کی چال بھی کچھ سستی تھی۔ اقرب کا پسٹل کی طرف جاتا ہاتھ پلٹ آیا، کیونکہ اسے آج اتنا یقین تھا کہ آج یہ انسان اسے مارنے نہیں آیا۔ حیرت ہے، وہ دشمن جسے میں آج تک نہیں جان پایا وہ اس جگہ آن پہنچا جس کے بارے میں کوئی بھی نہ جان سکا۔ اقرب نے اس کے بلیک ہوڈ میں چھپے چہرے کی طرف دیکھا، کیونکہ دشمن اب دل دشمن بن چکا ہے۔ یہ آواز وہ لاکھوں لوگوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے چہرے سے ماسک ہٹا چکی تھی۔ عدن! اس کے ساکھ لب ہلے تھے۔ اللہ، وہ عدن سی جڑی ہوڑ چ مارن آندی سی انہوں۔ یا شاید ہائمہ رائے، وہ تمسکرانہ ہنسا، شاید اتنے ماں خود کو بے وقوف بنائے جانے پر۔ مجھے پتا آپ بہت ناراض ہیں مجھ سے، ہونا بھی چاہیے، آخر میں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا آپ کو۔ آپ ناراض؟ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کے۔ تمہارا بھی پچھلا وار نہیں بھول پا رہا تھا تو ایک نیا روپ لے کر آ گئی ہوں۔ مجھے ابھی بتا دو کتنے روپ ہے تمہارے مس ہائمہ سلطان رائے؟ آخری الفاظ چبا چبا کر اس نے منہ سے ادا کیے جن کو سن کر عدن کو آج سے پہلے شاید اتنی تکلیف نہ ہوئی ہو۔ دورے عدن، اقرب چوہان بن کر آپ کے پاس اپنی صفائی کے لیے آئی ہوں، ایک دفعہ مجھے سن تو سکتے ہیں نا آپ؟ اب کی بار اس کے لہجے میں التجا سی تھی۔ کیا پتہ یہ بھی کوئی گیم ہو تم باپ بیٹی کی مجھے یہاں روکنے کی؟ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر وہ کٹ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار چھلک پڑی جن میں نمی بھی اقرب چوہان دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں سن رہا ہوں۔ اقرب نے گویا اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عدن کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ ہولے بھی سلطان رائے جو ایک عام سے سرکاری پروفیسر تھے، مگر ان کے گھر دولت کی اتنی ریل پیل تھی کہ کبھی کبھی ان کی بیوی کو بھی حیران رہ جاتی کہ آخر کون سے ایسے ذریعے ہیں جن کی بدولت وہ لوگ اتنے عیش و آرام والی زندگی بسر کریں۔ مگر سلطان رائے ان کو ہمیشہ چپ کروا دیتا تھا۔ سلطان رائے کی دو بیٹیاں مہا رائے اور چھوٹی ہائمہ رائے وقت کے ساتھ بڑی ہوئی تو ہائمہ رائے تعلیم کے لیے لندن چلی گئی، جبکہ مہا رائے ماں کے انتقال کے بعد گھر رہنے لگی۔ تبھی سے اپنے باپ کی دوگلی شخصیت کا اندازہ ہوا۔ اسے ریس بہت پسند تھی۔ وہاں اس کی ملاقات باری سے ہوئی جو نہ صرف ریس کا بہترین کھلاڑی تھا بلکہ حسن و وجاہت میں سب سے آگے تھا۔ کچھ ہی ملاقاتوں میں مہا رائے کے دل میں اتر گیا۔ جب اس کے باپ سلطان رائے کو پتہ چلا تو اس نے مہا کو باری سے اپنا اصل نام چھپانے کا کہا اور باری کو اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا، جس پر مہا رائے نے ایک دن باری کو انوار صدیقی سے ملوانے لے گئی۔ مہا جب سلطان رائے کے کہنے پر چلتی رہی، مگر ایک دن مہا کے سامنے سے سلطان رائے کی اصل شکل بے نقاب ہو جاتی ہے، جس پر باری اس کی بہت مدد کرتا ہے۔ ہائمہ کو اچانک اس کے باپ کی کال آئی کہ وہ جلد پاکستان آئے، مہا کی جان کو خطرہ ہے۔ 2 دن بعد ہی وہ پاکستان تھی۔ کیا مطلب پاپا؟ باری سے وہ بہت محبت کرتی ہے، ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے مہا پی کو؟ یہی تو بات ہے جو وہ سمجھ نہیں رہی۔ باری کوئی عام آدمی نہیں، وہ دشمن ہے میرا۔ اصل میں یہ لوگ ملک دشمن کام کر رہے ہیں۔ اس میں مجھے بھی شامل ہونے کا کہا تھا، پر میں اپنے وطن سے غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا بیٹی، اس لیے تو مجھے بلیک میل کرنے کے لیے میری بیٹی کو میرے خلاف کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو پاپا آپ پولیس کے پاس جائیے، تاکہ پولیس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئی ہے۔ سلطان رائے نے اسے اپنی باتوں میں اس قدر الجھایا کہ مہا رائے کی بات پر بھی یقین نہیں کر پائے۔ آپ ہی اب اس بہروپی کی باتوں میں آگے آپ کو پاپا برے لگنے لگے جنہوں نے آج تک ہمارے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ پلیز، وہ لڑکا اچھا نہیں، وہ دشمن ہے اور نہ صرف آپ کی جان کو خطرہ پہنچا سکتا ہے بلکہ وہ پاپا کو بھی مارنے کا پلان بنا کر بیٹھا ہے۔ ہائمہ میری جان، تم اس وقت پاپا کی باتوں میں آ چکی، اس لیے تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ مجھے کچھ دن کا ٹائم دو، میں ثبوتوں کے ساتھ تمہیں پاپا کی اصلیت بتاؤں گی۔ مہا کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہائمہ کو مہا کی فکر تھی کہ کہیں وہ باری سے نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اس دن وہ ریس کے میدان میں چلی گئی جہاں ہائمہ نے پہلی بار باری کو دیکھا تھا۔ اس پل کو تو وہ مسمرائز ہو گئی تھی۔ بلا شبہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے اپنی خوبصورتی سے آپ ہی کو اپنے جال میں پھنسایا، میں اس کا قصہ ختم کر دوں گی۔ وہ آنکھوں اور دل میں نفرت لیے اٹھی تھی، تب بھی باری کی بھی اس پر نظر پڑی۔ ہائمہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اس ہجوم سے نکلے، پھر عین اس کی سوچ کے مطابق وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ بہت ڈرپوک دشمن ہو یار، ایسے پیٹھ دکھا کر بھاگنا اچھا نہیں لگا مجھے۔ باری کی مسکراتی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ وہ غصے سے اس پر پستول تان گئی، مگر نہ جانے مہا رائے کہاں سے آ گئی۔ نو پلیز، ہی از مائی لائف۔ اس کے التجائی انداز پر سر نفی میں ہلا دی، گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ ہائمہ نے ہر کوشش کی مہا کو سمجھانے کی، باری سے دور رکھنے کی، مگر محبت کے اس مقام پر تھی جہاں سے واپسی کے لیے قدم موڑنا ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک رات جب سلطان رائے نے اپنی پوری رضامندی سے باری کو کھانے پر انوائٹ کیا تو مہا کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہ تو حقیقت سے واقف تھی، جبکہ دوسری طرف ہائمہ بھی اس فیصلے پر پریشان ہوگی۔ باری، مجھے لگتا ہے پاپا کو پتہ چل گیا کہ وہ چپ میرے پاس ہے اور میں تمہیں دینے والی ہوں، تم پلیز مجھے آ کے یہاں لے جاؤ جلدی۔ مہا جسے کسی بہت گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا، باری کی کال کر کے وہ سب چیزیں پیک کرنے لگی۔ تبھی سلطان رائے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی تمہیں سب سے دور رکھنے کی، مگر تم اس وقت میری سب سے بڑی دشمن بن چکی ہو، اس لڑکے کے ساتھ مل کر جو مجھے کوئی ایجنٹ لگتا ہے۔ ہاں، وہ پاک آرمی کا آفیسر ہے، میجر اقرب چوہان، اور میں اسے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔
کیونکہ اب آپ کی بیٹی بن کر نہیں بلکہ اس قوم کی بیٹی بن کر دکھاؤں گی، آپ کا اصل چہرہ نہ صرف اس دنیا کو بلکہ حائمہ کو بھی دکھاؤں گی۔ ماں نے ڈر انداز میں بولتے سلطان رائے کو حیوانیت کو بلاوا دے گئی تھی۔ دور فٹے منہ دنیا جڑیاں بوتیاں امیاں باندیاں نا ساریاں دیاں، بندہ پوچھے تو ٹھڈ دے وچ گل رکھ لا، تو اون دی بھی آئیڈینٹی لیک کیتی، اس تو بعد تو اپنے بھی بڑکاں ماریاں، چل پھر مار کے سائڈ تے ہو گئے۔ حائمہ کو سب بتانے کے لیے تم زندہ رہو گی تو پھر نہ، کیونکہ میں اپنے کام میں جب اپنی محبوبہ بیوی کو مار سکتا تو بیٹی کو کیوں نہیں، بیٹی بھی وہ جو اپنی ماں کی طرح کھلم کھلا اعلان جنگ کر رہی ہے۔ سلطان رائے کی انکشاف پر اپنی جان کی فکر چھوڑ کر اپنی ماں کی موت پر بلک اٹھی۔ کیا ماما کو آپ نے مارا؟ مطلب ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو سلطان رائے کہ تمہیں اپنی بیوی پر ذرا رحم نہیں ہے؟ آخر رحم آ بھی کیسے سکتا تھا جو دوسروں کی جان لینے کا شوقین ہو، اپنوں کی بھی نہیں بخشتا۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے کہ میری رگوں میں آپ کا گندا خون دوڑ رہا ہے۔ فکر نہ کرو، بہت جلد تم بھی اپنی ماں کے پاس جانے والی، کیونکہ تمہارا زندہ رہنا میری موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ میری موت بھی اب تمہیں نہیں بچا سکتی سلطان رائے، کیونکہ وہ چپ جس کے پاس ہونی چاہیے تھی اس کے پاس جا چکی ہے۔ لبوں پر طمس کر آنا ہنسی لیے اس نے سلطان رائے کے فق چہرے کی طرف دیکھا، پھر اگلے لمحے وہ سلطان رائے کے پستول سے نکلتی 2 گولیوں کا شکار ہوتی وہیں لڑک گئی۔ سلطان رائے انوار صدیقی کو کال ملا تھا، وہاں سے چل دیا۔ جب باری اس کے پاس آئے تو وہ چند سانسوں کی محتاج تھی۔ باری یہ چپ یہاں سے دور چلے جاؤ، چھوڑنا مت ان کو۔ اپنے ہاتھ میں دبی چپ اس کے سپرد کرتی وہ آخری ہچکی لیتی آنکھیں بند کر کی۔ باری بھی ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتا، تبھی حائمہ کو سلطان رائے نے کال کی کہ باری نے ماہا کو آج کوئی نقصان پہنچانا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ جب حائمہ انوار صدیقی کے ساتھ آئی تو ماہا کو مردہ حالت میں دیکھ کر پتھر کی ہو گئی۔ اس نے پسٹل نکال کر باری کو مارنا چاہا مگر انوار صدیقی سے وہاں سے لے گیا۔ اس نے میری بہن کو مار دیا، تم مجھے یہاں لے آئے ہو، مجھے اسے قتل کرنا۔ وہ روتے ہوئے چیخ اٹھی۔ میری بچی حوصلہ۔ سلطان رائے نے انوار صدیقی کو جانے کا اشارہ کیا اور حائمہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ دل تو میرا بھی کر رہا ہے کہ اس باری کو زندہ گاڑ دوں جس نے میری پھولوں جیسی بیٹی کے ساتھ پہلے زیادتی کی اور پھر اسے مار دیا۔ سلطان رائے نے جلتی پر تیل چھڑکنے کے لیے اپنے سے بات بنائی جس پر حائمہ تڑپ اٹھی تھی۔ لیکن ہمیں پہلے سے وہ چپ حاصل کرنی ہے جس میں میری بے گناہی کے ان کے کالے کرتوت کے سب ثبوت ہیں، تاکہ ہم یہ ملک چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جائیں، کیونکہ میں بہت ڈر گیا، ایک بیٹی کو کھو چکا ہوں، تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ سلطان رائے بہترین اداکار تھا اور حائمہ اس کے اداکاری میں الجھتی چلی گئی۔ اور پھر وہاں سے آپ کے ساتھ نفرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں کچھ نہیں جانتی، جیسے جیسے پاپا مجھے کہتے ہیں میں کرتی چلی گئی۔ مجھے وہ چپ حاصل کرنے کے لیے آپ کے قریب ہونا تھا، اس لیے مجھے دریادن بن کر آپ سے ملنا پڑا، بلکہ صدف پاپا کے ہمسائے بن کر ان کے نزدیک ہو کر ایک مظلوم لڑکی کی کہانی بنائی۔ آپ سے شادی کے بعد جہاں آہستہ آہستہ آپ میرے دل میں جگہ بناتے چلے گئے، ویسے مجھے پاپا کے کردار میں کچھ عجیب سا لگنے لگا، مگر میں سب چیزوں کو اگنور کرتی بس وہ چپ ڈھونڈنے میں لگی تھی، تاکہ جتنی جلدی ہو سکے ان سب چیزوں سے جان چھڑا کر باہر چلی جاؤں، کیونکہ اب میں اپنے دل کو نہ روک نہ پا رہی تھی جسے آپ کی عادت ہوتی جا رہی تھی، اور یہ چیز مجھے بے چین کری تھی۔ آپ کی سالگرہ والی رات بھی بس اپنے دل کے بدلاؤ پر مجھے غصہ، اور میں نے وہ غصہ آپ کی بائک پر نکالا کہ سارا قصور اس بائک کا تھا، نہ آپ ریس لگاتے نہ وہاں بھی آپ کو دیکھتی، اور نہ وہ سب ہوتا۔ اسی رات پاپا نے کال کی 2 آدمی بھیج رہا ہوں، اقرب کا کام تمام کرو، کیونکہ وہ مشکلیں کھڑی کر رہا ہے ہمارے کام میں۔ میں آپ تک گئی تو ہر لمحے میرے دل نے مجھے کوسا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر جو آپ کو کال ہوئی وہ ریکارڈ تھی جو کسی ایسی صورتحال کے لیے تھی۔ میرا دل بدل گیا تھا، میں بدل گئی تھی۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ میں بھول ہی جاتی تھی میں کس سازش کے تحت آپ کی زندگی میں آئی۔ ان دنوں کی بات ہے کہ وہ چپ میرے ہاتھ لگی جسے شاید میں نے دیکھنے کا فیصلہ ٹھیک کیا تھا، اور اسے دیکھنے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے سارا پردہ ہٹ گیا، اور جب میں مہاپی کے روم میں گئی تو میرے لیے لکھ کر چھوڑا گیا خط جس میں سارے انکشاف تھے کہ پاپا یہ جاننے کے بعد اسے مار دیں گے، اور یہی بات میں نے پاپا کے منہ سے بھی سن لی تھی ایک دن کہ مجھے بھی صرف استعمال کریں۔ میں یہ سب کچھ آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے خود آپ سے دھوکہ کیا تھا، میں کیسے آپ کو اعتبار دلا سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اقرب خاموش بیٹھا نظریں کسی غیر معلوم نقطے پر جمائے بالکل چپ تھا۔ میں آپ سے معافی مانگتی رہوں گی، معاف کرنا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی، مگر پلیز اس وقت مجھ پر اعتبار کریں، کیونکہ جو میں جانتی ہوں وہ آپ نہیں جانتے اقرب۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، آج نہیں بلکہ پہلے سے۔ وہ یکدم بول اٹھا، عدن نے حیرانگی سے دیکھا جو کہہ رہا تھا۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے مجھے ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی جس پر کام کرتے ہوئے کوئٹہ پہنچا، بائک ریس میں حصہ لیا۔ وہاں مجھے حائمہ رائے نامی لڑکی ملی۔ پہلے تو میں اسے اگنور کرتا رہا کیونکہ مجھے کسی بھی فائدے کے لیے عورت کا استعمال کرنا یا اسے دھوکہ دینا اچھا نہیں لگتا، پر جب میں اس کے قریب اور سلطان رائے کے بارے میں اس کے شکوک و شبہات سنے تو مجھے لگا کہ مجھے نہ صرف اس کی مدد کرنی چاہیے بلکہ اس کے پاپا کو بچانے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، مگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ سلطان رائے گناہ کے اس دلدل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر ماہا نے مجھے انوار صدیقی سے ملوایا۔ اس کے بعد کی کہانی کا تمہیں پتہ ہے کہ اس جب کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میرے خلاف کیا اور یوں ظاہر کروایا جیسے میں نے ماہا کا قتل کیا۔ اقرب کہتے ہوئے کرسی پر ٹکا۔ مجھے سلطان رائے اور اس کے تمام نیٹ ورک کے خلاف ثبوت تو مل چکے ہیں، مگر مجھے یہ جاننا ہے کہ ہمارے سرکاری لوگ کس حد تک ان کے ساتھ ملوث ہیں، جس کی وجہ سے فی الحال میں کسی ایکشن کے ہمیں خاموش رہ کر ان پر نظر رکھنی پڑی۔ اسی دوران تم مجھ سے ملی، میں نہیں جانتا تھا تم کون اور کس مقصد کے تحت میرے تک آئی ہو۔ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنے والا اقرب چوہان تمہارے معاملے میں لاپرواہی برت گیا۔ 1-2 ملاقاتوں میں تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی، اور پھر نکاح کے بعد تو سیدھا میرے دل میں اترتی چلی گئی تم۔ ولیمے کے بعد جب تم نے مجھ سے ریلیشن کے لیے ٹائم مانگا تو مجھے کچھ کنفیوژن ہوا تھا تب، پر میں نے اپنے کسی بھی خیال کو یہ کہہ کر جھٹک دیا کہ شاید واقعی میں تم اب اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے والد کی رضامندی کی خواہش مند ہو۔
اس کے بعد جب مجھے تم پر شک کرنے کا خیال تب آیا جب میں نے تمہیں انوار صدیقی کے ساتھ دیکھا۔ اقرب کی بات پر ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ تمہیں وہ فقیر یاد ہے جب تم صدف آپا کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، جس نے احد اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے تمہیں بچوں کی دعا دی تھی؟ وہ میں ہی تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کو تب سے پتہ تھا کہ انوار صدیقی کا بھی اور کہ وہ کون ہے؟ تب یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم ہائے مارا ہو، بس یہ لگا کہ تم دشمن کے ساتھ ملی ہوئی۔ پر سالگرہ والے دن میں نے اپنی ایک اور لیگ کو تمہارے پاس بھیجا تھا ہائے مارا بنا کر، کیونکہ میں تمہارا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم ہائے مارا کی کچھ لگتی ہو۔ پر تب میں حیران رہ گیا، تم نے یہ بات مجھ سے شیئر نہ کی، پر اپنے والد صاحب کو میسج کر دیا کوئی لڑکی ہائمہ بن کر مجھ سے ملی ہے۔ تب مجھے لگا کہ تم ہی ہائمہ ہو۔ پھر جب تم نے مجھے سرپرائز دیا میری بائک پر حملہ کر کے، تب ایک غلطی کر دی تم نے، وہ یہ کہ جب ایک لڑکی کی کیک ڈلیوری کرنے آتی ہے وہ پھر واپس کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ ہمارے گھر میں باہر جانے والے ہر راستے میں کیمرے لگے ہیں۔ پھر جس لوہے کے راڈ سے تم نے بائک کی وہ حالت کی، اس پہ فنگر پرنٹس بھی تمہارے تھے، اور باقی کی کہانی تو تم جانتی ہو۔ اقرب کی باتوں پر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اچھا فی الحال تم جاؤ، باقی باتیں بعد میں، مجھے جانا لیٹ ہو رہا ہوں۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ پاگل ہو کیا؟ اس کی بچکانہ بات پر شاید حیران ہوا تھا۔ یہی سمجھ لیں، لیکن مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے کیونکہ اب میں سلطان رائے پر اعتماد نہیں کر سکتی، وہ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ او ریئلی؟ وہ مسکرایا۔ تمہیں بھی یہ خوش فہمی ہے کہ سلطان رائے تمہارے سامنے آنے پر مجھ پر کوئی وار نہیں کرے گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ جو اپنی بیوی اور ایک بیٹی کو مار سکتا ہے وہ دوسری کو بھی مارتے ہوئے ایک پل بھی نہیں سوچنے میں نہیں لگائے گا۔ اس لیے تم گھر جاؤ، کیونکہ مجھے اپنا فرض اور محبت دونوں کی سلامتی درکار ہے۔ اقرب چوہان کے کہنے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ تم نکلو، میں تمہیں کیپٹن احمد کے ساتھ بھیج رہا ہوں جو میرے آنے تک گھر پہ رہیں گے۔ اوکے میں جا رہی ہوں، مگر آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس کے اچانک کہنے پہ وہ کندھے اچکا گیا۔ ہاں بولو۔ آپ کو ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کر کے ہمارے لیے ایسے ہی آنا پڑے گا جیسے آپ چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جس دشمن کے بیچ جا رہے ہیں اسے آپ کی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں، پر مجھے ہے، اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی اقرب۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہوئے تھے۔ اقرب نے گہرا سانس لے کر لب بھیج لیے، پھر آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی اور کامیابی لکھی ہے تو میں انشاءاللہ کامیاب ہو کر تمہارے پاس آؤں گا۔ اب تم جاؤ۔ اس کی پیشانی چوم کر اس کا چہرہ ہولے سے تھپ تھپایا تھا، پھر اسے کیپٹن احمد کے ساتھ بھیج کر وہ جہانہ بن کر سلطان رائے کے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا۔ انوار صدیقی کیڑا ہے بھی سن دس دو، انوار صدیقی رہ گیا۔ آؤ آج جہانہ، تمہارا انتظار ہو رہا تھا۔ سلطان رائے سے دیکھ کر خوش ہوا۔ اقرب نے چاروں طرف دیکھا جہاں وہ سب لوگ موجود تھے جو اقرب کو مطلوب تھے۔ انتظار تھا تو صرف انوار صدیقی کا، جس نے 2 منٹ بعد اپنے قدم رکھے۔ آئیے آئیے، ایس پی بازل علی خان عرف انوار صدیقی۔ ہیں؟ ایس پی نکلا ہے بازل دا دوست؟ اقرب دا لاکھ لعنت ہے، وہی بازل تھے۔ جہانہ کی آنکھ اور چہرے پر تمس کر ایک واضح جھلک تھی، جس پر بازل علی خان کچھ عجیب سا محسوس کر گیا، مگر پھر سلطان رائے کی طرف متوجہ ہوا جو کہہ رہا تھا، ہے تو یہ بازل علی خان ہی، لیکن میں نے اسے انوار صدیقی کا نام دیا تاکہ دنیا سے چھپا رہے، اور میں اسے اس لیے چھپا رہا کیونکہ یہ میرے لیے بہت خاص چیز تھی، جس کے ذریعے مجھے دشمن کی ہر چال کا نہ صرف پتہ چلتا تھا بلکہ اس چال کو الٹنا کیسے یہ بھی جان جاتا تھا۔ بازل خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جس پر بازل کے چہرے پر کمینی سے مسکراہٹ آئی، جسے اقرب نے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے تو جہانہ کے بہت چرچے سنے رائے صاحب۔ بازل خان کی نگاہیں جہانہ پر تھیں۔ ہاں، بہت کام کی چیز ہے، ان کو 2 منٹ میں الو بنا لیتی ہے جن کو ہم 20 سالوں میں نہ آرام کر پائے۔ یہ تو بس جہانہ کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیونکہ دھوکہ دینا میری نظر میں تو کچھ مشکل نہیں۔ کیوں ایس پی بازل خان، جیسے آپ دے رہے ہیں اپنے عہدے کو، اپنی فیملی کو، بلکہ سب سے زیادہ اقرب چوہان کو، کیونکہ وہ تو آپ پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اقرب چوہان میرا جگری دوست، کیا کروں جہانہ، اپنا کام ہی ایسا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ چپ جسے سلطان رائے حاصل کرنے میں ہزار جتن لگاتا رہا مگر حاصل نہ کر سکا، اور میرے میٹھے سے دھوکے نے 1 منٹ میں یہ چپ اقرب چوہان سے حاصل کر لی۔ وہ خوشی سے اپنی کمینگی کا اظہار بڑے فخر سے کر رہا تھا۔ اقرب کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ اس نقلی چپ کو جانتا تھا جو جان بوجھ کر اسے دی گئی تھی۔ ویل، یہ باتیں تو ہوتی رہیں کہ اب کام کی بات پر نہ آیا جائے۔ کب سے خاموش بیٹھا ذکی بول اٹھا، جس کی ہاں میں ہاں پٹھان نے بھی ملائی۔ ہاں جہانہ، کیوں بلایا تھا تم نے ہمیں یہاں؟ سلطان رائے بازل خان نے بھی اپنی اپنی نشست سنبھالی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل مال سپلائی ہونا تھا، وہاں کون کون کس کس جگہ پر کھڑا ہوگا اور کس کی کیا ڈیوٹی ہوگی، ذرا سمجھانا تم لوگوں کو۔ پر یہ سب تو رائے پہلے بتا چکا کہ کس کی کون سی جگہ۔ ذکی کے لب ہلے۔ ہاں وہ تو بتا چکا، پر میری اطلاعات کے مطابق اس پلان میں ہمیں رد و بدل کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا جہانہ؟ رائے کچھ پریشان ہوا۔ مطلب یہ کہ اقرب چوہان کی ٹیم ہمارے پلان کو جان چکی ہے۔ کیا؟ ایسے کیسے؟ سب کے چہروں پر یہی سوال تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہانہ، اس دن کے لیے میں نے کب سے انتظار کیا، میرا خواب تھا یہ۔ تم نہیں جانتی کہ اس کو کرنے کے لیے میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی تک کی جان لے لی، صرف اس لیے کہ وہ کہیں میرے کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ تم جانتی ہو اس ڈیل سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا؟ 100 ارب کا، میں امیر ترین آدمی بن جاؤں گا۔ لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ اس ڈیل کے نہ ہونے سے ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تمہارے جیسے درندے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اقرب اپنی آواز میں بولتا ہے، سب کو چھٹکا گیا۔ اقرب؟ بازل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنے تن پر سجے چمکیلے لباس سے آزاد ہو رہا تھا۔ بلیک چسٹ پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ میں وہ اقرب چوہان تھا، جو وگ سر سے اتار کر پاس لگے بیسن پر ریلیکس انداز میں منہ دھو رہا تھا۔ وہ ساکت اس کی طرف دیکھتے اپنے پسٹل کی تلاش میں جیبیں کھنگالنے لگے۔
وہ یہ ہے، اکرم نے خالی پسٹل ٹیبل پر پھینکے۔ اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا جال! رائے ابھی تک بے یقین تھا۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے رائے، جو تم لوگ اتنے سالوں سے سب کو دیتے آ رہے ہو، اور جو یہ میرا دوست سب کو دیتا آ رہا ہے، اصل دھوکا تو اسے کہتے ہیں۔ اکرم نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا جو شرمندہ ہو گیا۔ تم نہیں جانتے میجر کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ یہ رائے کا ٹھکانہ ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ رائے کہتا اپنے موبائل کی طرف بڑھا، مگر وہ بھی اکرم اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ پھر رائے اور بازل دروازے کی طرف بڑھے جو کہ بند تھا۔ اکرم مسکراتا ہوا کرسی پر براجمان ہو گیا۔ میں بے وقوف تو بالکل بھی نہیں ہوں رائے، بہت بڑے بے وقوف ہو میجر، جو تنہا شیر کی کچھار میں آ گئے۔ سلطان رائے نے سہتے ہوئے اپنے کوٹ سے پسٹل نکال کر سیدھا اس کی طرف تان لیا تھا۔ اب تمہاری گیم ختم اکرم چوہان، رائے نے کہتے ہوئے پسٹل کا ٹریگر دبانے لگا کہ پیچھے اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دیا گیا۔ گیم تو تمہاری ختم ہونے والی ہے رائے، ذکی کی آواز پر ششدر ہوا۔ ذکی؟ اس کے ساکھ لب ہلے تھے۔ اے اللہ، ذکی ون آف دی ٹیم دا۔ ذکی نہیں، کیپٹن مرتقوی یزدانی، لٹل برادر آف اکرم چوہان۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اے بھائی گیم! مگر اکرم نے تو مجھے کسی اور سے ملوایا تھا کہ مرتقوی یزدانی ہے۔ جی بالکل، ویسے جیسے آپ بازل خان حیران ہوا تھا، ویسے جیسے آپ نے ہر ایک سے الگ الگ بندوں کا انوار صدیقی بنا کر ملوایا تھا۔ مرتقوی کی بات پر دونوں اجمل پٹھان کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی طرف دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے۔ اکرم نے مسکراتے ہوئے ان کے کانوں میں زہر گھولا تھا۔ یہاں سیکیورٹی کیمرے، جن سے تم پکڑے جاؤ گے چوہان، میرے بندے تمہیں بھون ڈالیں گے۔ سیکیورٹی کیمرے بھی ہیک ہیں اور تمہارے وہ بندے بھی اس وقت آرمی کے قبضے میں ہیں۔ ہم سارا پلان کر کے آئے، ورنہ اس وقت تمہیں خون خرابہ نظر آتا ہے۔ اصل میں ہمیں تم دونوں زندہ چاہیے تھے، اس لیے اتنی محبت کرنی پڑی، جس میں سب سے زیادہ مدد اس نے کی۔ اکرم کے اشاروں پر چاروں نے پلٹ کر دیکھا۔ قرت؟ اگر وہ چونکے تھے تو ٹھٹک مرتقوی یزدانی بھی گیا تھا۔ جی قرت کھٹک، ایجنٹ آف پاک آرمی، جو 2 سالوں سے آپ کو بے وقوف بنانے کا اعزاز حاصل کر پائی۔ قرت نے شرارتی نظروں سے دم سادے کھڑے مرتقوی یزدانی کی طرف دیکھا۔ آئی تھنک اتنا کافی ہے ان کے لیے، یہ نہ ہو کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ کمنگ ینگ بوائز۔ اکرم کے کہنے پر آرمی کے جوان اندر آئے اور تینوں کو پکڑ کر لے گئے۔ سلطان رائے تو چھاک کی طرح ساخت ہو گیا تھا۔ کیا سرپرائز دیا بگ برو! مرتقوی قرت کی طرف دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اتنا اچھا کام کرنے پر انعام تو بنتا ہے۔ اب جلدی سے سب بچوں اور بچیوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچاؤ۔ جی بھائی، پر وہ ہائمہ رائے کا کیا بنا؟ آپ تو کہہ رہے تھے وہ زندہ ہے۔ مرتقوی کے سوال پر وہ 2 پل کو چپ ہوا تھا۔ میرا وہم تھا، وہ ہائمہ رائے کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اکرم بولتا وہاں سے چل دیا۔ اصل میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ عدن اس کی فیملی کسی کی نظروں میں کسی مجرم کی بیٹی کہلوائے۔ ایڈا عظیم بن گیا۔ اکرم کے جانے کے بعد مرتقوی بھاگتا ہوا قرت کے پاس ہے۔ کیا زبردست پلان تھا بگ برو کا، اور لاجواب کام تھا آپ کا، مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ آپ نے بھی ذکی کا کردار بخوبی نبھایا۔ قرت کے لہجے میں ستائش تھی۔ اور اب کیا پلان ہے؟ مرتقوی کے رک جانے پر وہ بھی رکی۔ اب ایک نیو اسائنمنٹ اور ایک نیا کردار۔ کیا اس میں بھی شامل ہو سکتا ہوں؟ قرت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں جذبوں کی ایک داستان رقم تھی۔ کیا آپ کو محبت چھوٹ لگتی ہے جو پوچھ رہے ہیں؟ قرت بھی اقرار کر کی تھی، جو خوش ہوتا نظر نفی میں ہلا گیا۔ تو ایڈریس اب تو دو گی نا؟ سر کو پتہ ہے، وہ کہہ کر چل دی۔ کیا مجھ سے شادی کرو گی قرت؟ اس کے سوال پر وہ رکی تھی، پھر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنے گھر والوں کو بھیجنا، ان کو بتا دوں گی۔ وہ کہتے ہوئے چل دی تو مرتقوی بھی ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ چل مرتقوی دی تے نئیاں پار لگی۔ وہ گھر پہنچا تو عدن اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ کیپٹن احمد کو سی آف کرتا سیدھا بیڈ روم میں آیا تو پہلی نظر عدن پر پڑی، جو جائے نماز پر بیٹھی دعا کرنے میں مصروف تھی۔ عدن! اکرم کی پکار پر وہ مچل کر اٹھی اور اس کے سینے سے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگا شاید میں نے بہت بڑی غلطی کر دی آپ کی زندگی میں آ کر، آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کی جان کی دشمن بن گئی تھی۔ اس سب کی قصوروار میں بالکل بھی نہیں۔ تم جیسے بھی میری زندگی میں آئی، مجھے اب یا تب بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا عدن۔ مجھے بس اس بات کی خوشی ہے کہ تم میری زندگی میں تو آئی، چاہے جیسے بھی، جس مقصد سے بھی۔ اور دوسرا، تمہیں میرے خلاف اکسایا گیا تھا، ٹریپ کیا گیا تھا، ورنہ اگر تم مجھے یا میری فیملی کو نقصان پہنچانا چاہتی تو بہت سے طریقے اور موقع تھے تمہارے پاس عدن۔ پہنچایا تو تھا نقصان، میں نے آپ کی عزیز ترین بھائی کو، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ اس نقصان کے لیے دشمن کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ عدن کی یاد دلانے پر وہ ہنس دیا۔ ہاں تو کب معاف کیا میں نے؟ اس جرم کی سزا تو تمہیں کاٹنی ہوگی۔ کیا؟ اس کا رنگ پھیکا پڑا۔ اور یہ کہ تمہیں اب دن رات مجھ سے اظہار محبت کیا کرو گی۔ اکرم نے اسے باہوں میں بھرتے کہا، جس پر پرسکون ہو کر مسکرا دی۔ یہ سزا مجھے دل و جان سے قبول ہے، تو ہو جاؤ شروع۔ اکرم کے کہنے پر مسکراتی ہوئی اس کی باہوں سے نکلی۔ یہ کیا؟ وہ بدمزہ ہوا تھا۔ آپ کو ایسی نیوز دینے لگی جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہتے ہوئے اس نے رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی، جن کو کچھ حیرت سے دیکھتے ہوئے پڑھنے لگا، مگر جیسے جیسے وہ پڑھتا چلا گیا اس کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ مطلب کہ میں پاپا بننے والا ہوں؟ ریئلی؟ او مائی گاڈ! وہ خوشی سے پرجوش ہوتا اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ بہت شکریہ میری جان، عقیدت سے اس کی پیشانی چومتا اسے خود میں بھیج گیا۔ پر وہ میڈیسن جو میں نے تمہارے بیگ میں دیکھی تھی؟ اکرم کے سوال پر وہ شرمندہ سی ہوگی۔ ہاں، وہ پہلے میں نے سوچا تھا، پر آپ سے محبت جب ہوگی تو پھر آپ کی محبت کو اپنے وجود میں کیسے نہ سمو لیتی میں۔ لو یو سو مچ مائی ہارٹ بیٹ۔ اکرم نے اس کی آنکھوں پر بوسہ لیا۔
اماں ماما اور صدف آپا کو خوشخبری سنائی تم نے؟ نہیں، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی رپورٹس ڈاکٹر نے بھجوائیں. کل بی جان اور ماما حج کر کے واپس آ رہی ہیں تو صدف آپا بھی کل آئیں گی، تب آپ بتا دینا. وہ شرمیلی مسکان سبب پر سجا کر بولی. اکرم نے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے شرمیلی مسکان اپنے لبوں سے چرا لی. تم نے تو مجھے میرے مشن کی کامیابی سے بھی بڑی خوشخبری دے دی. مشن کے نام پر عدن کے چہرے پر اداسی چمکی تھی. تمہارے پاپا زندہ اور رہیں گے کیونکہ ہمیں ان سے انفارمیشن چاہیے. کیا تم اپنے پاپا سے ملنا چاہتی ہو؟ اکرم جسے اس کی کیفیت سمجھ کر بولا تھا وہ سرنفی میں ہلا کے. نہیں، مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا. بس ایک درد ہوتا ہے دل میں یہ سوچ کر کہ میرا باپ اتنا ظالم اور درندہ کیسے بن گیا. اور میں اب ان کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی، اپنی اولاد پر ان کا سایہ بھی نہیں ڈالنا چاہتی، کیونکہ میری اولاد مجھے اپنی اولاد کو نہ صرف اچھا انسان بلکہ محب وطن بنانا ہے، بلکہ اس دھرتی پر جان دینے والا اکرم چوہان بنانا ہے. ایک مضبوط اور پختہ حوصلے سے بولی جس پر اکرم نے بھی سر ہلا کر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اچھا انسان بنا لیں، ورنہ اچھا ڈاکٹر، اچھا پروفیسر، اچھا انجینئر تو کوئی بھی بن جاتا ہے، پر اچھا انسان بننا ہی اصل کامیابی ہے. یہ کامیابی ہم سب کو حاصل کرنے کی پوری جدوجہد کرنی چاہیے. ختم شد. جی تو گائز کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. تو آج میں نے آپ لوگوں کو فائنلی یہ ناول بھی اینڈ کر دیا کہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ میں کوئی چیز سٹارٹ کروں اور اس کو پورا نہ کروں. باقی لیٹ اپلوڈ کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، اپنی مجبوری. تو ناول کا نام بھی بتا دیتی ہوں. ناول کا نام ہے دل دشمن، ریٹن بائی امرین ریاض کا یہ ناول ہے. تو آپ کو کیسا لگا رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی ہم آج بس اتنا ہی. کمنٹ سیشن کی طرف نہیں جائیں گے. کمنٹس کا میں آپ کو بہت سارے کمنٹس ہیں تو وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ کر کے سب کو جواب دیتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہماری پراپر روٹین سیٹ ہو جائے گی، پھر ہم اپنی چیزیں واپس کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت ہے اور اچھے سے رسپانس دیں ہر چیز کے اوپر، ہر ناول کے اوپر. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.